کھانے پینے میں اور استعمال کی چیزوں میں، پہننے کی چیزیں، استعمال کی چیزیں، ان میں اعتدال کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرما رہے ہیں کہ کُلُوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ یہ اسراف کیا ہے، حد سے تجاوز کیا ہے، اور اعتدال کیا ہے؟ اس میں کھانے اور پینے میں انسان کوئی بھی چیز کھاتا ہے، کھانا ہے، روٹی کھانی ہے، پھل کھانے ہیں، اور جتنی کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان میں اعتدال، جتنا جسم کو ضرورت ہے۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، وہ اسی کی بنیاد پر انسان کھاتا ہے اور پیتا ہے۔ اور جب انسان کو بھوک لگے، پیاس لگے، پھر بھی نہ کھائے یا تھوڑا کھائے، بہت تھوڑا کھائے، تو یہ بھی اعتدال کے خلاف ہے۔ اپنی صحت کا خیال نہیں کر رہا، اپنے جسم کا خیال نہیں کر رہا، اپنی ضرورت کا خیال نہیں کر رہا، یہ بھی غلط بات ہے۔ کبھی انسان ایسے بخل اختیار کر لیتا ہے، بخیل بن جاتا ہے کہ کھانے پینے میں بھی بخل کرنے لگ جاتا ہے، اس کی وجہ سے اپنی صحت کو خراب کر لیتا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ نے نظام بنایا ہے بھوک کا، پیاس کا، جتنی بھوک ہے، پیاس ہے، اس کو اعتدال کے ساتھ انسان کو وہ کھانا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب انسان کھا رہا ہے، پی رہا ہے، پہن رہا ہے، استعمال کر رہا ہے چیزیں، تو ان میں انسان کو کھانا چاہیے، پینا چاہیے، جتنی انسان کی ضرورت ہے اعتدال کے ساتھ وہ پوری کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی انسان کو ملا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، کھانا ہے، پینا ہے، پہننا، کپڑے ہیں، کچھ بھی ہے، جتنی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں ان نعمتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ان نعمتوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کھانا کھائے، کسی برتن میں کھائے، تو اس کو اچھی طرح صاف کرے، ذرہ برابر اس میں نہ لگا رہے، اور اگر وہ لگا رہے تو وہ شیطان کے لیے چھوڑے گا، اور پتہ نہیں کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، اگر وہ اس کو کھا لے گا اس کو برکت مل جائے گی۔ تو گویا ضائع نہ کرے، وہ پھینکے نہ، گندگی میں نہ ڈالے، ذرہ برابر بھی اللہ کی نعمت کہیں سے کسی جگہ کچھ بچی ہوئی ہے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے، خود کھا لے یا اس انداز سے دوسروں کو دے کہ کسی کے منہ میں پڑ جائے، کسی کو کوئی استعمال کر لے، کسی کی ضرورت پوری ہو جائے، یا اس کو سنبھال کے فریج میں رکھ لے اور دوسرے وقت میں وہ کام آ جائے، یا کسی پڑوسیوں کو، ساتھ والوں کو، یا دوستوں کو، ساتھ والوں کو، قریب والوں کو وہ استعمال کے لیے دے دے، اس کو ضائع نہ کرے۔ ہمارے بزرگوں میں سے بعض بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ کھانا جب دسترخوان پہ کھاتے تو ان کا انداز یہ ہوتا کہ ذرہ برابر بھی کوئی ٹکڑا روٹی کا بچا ہوا ہے اس کو اٹھاتے، اور چھلکے ان کو بھی اٹھاتے، اور جو کھانے کے ذرات اس پر گرتے ہیں ان کو بھی اٹھاتے۔ وہ یہ کرتے تھے کہ کھانے کے جو ٹکڑے بچ گئے ہیں اگر دوسرے وقت استعمال میں آ جائیں تو ان کو استعمال کرتے، اگر وہ دوسرے وقت کے لیے استعمال میں نہ آتے تو پھر کسی جانور کے لیے اس کو رکھ دیتے، کسی پرندے کے لیے اس کو رکھ دیتے۔ ہمارے بعض بزرگوں کا یہ معمول تھا کہ ہڈیاں اٹھا کے ایسی جگہ رکھتے جہاں کتے گزرتے ہیں وہ کھا لیں، اور چھلکے ایسی جگہ رکھتے جہاں بلی یا دوسری چیزیں جو وہاں سے گزرتی ہیں وہ کھا لیں، اور پھر کھانے کے روٹی کے جو چھوٹے چھوٹے ذرات بچتے ہیں وہ ایسی جگہ رکھتے جہاں سے چیونٹیاں ان کو استعمال کر لیتی۔ تو گویا یہ ہم اللہ والے ایسے کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر ہے، چھوٹی سے چھوٹی، تھوڑی سے تھوڑی ہو، وہ ضائع نہ ہو۔ اول تو ہم استعمال کریں یا کوئی انسان استعمال کر لے، اگر وہ بھی نہ تو کوئی جانور استعمال کر لے، کوئی پرندہ استعمال کر لے۔ اللہ کی نعمت کو گندگی میں پھینکنا، ضائع کرنا، یا ایسے ہی اٹھا کے اس کو ڈال دینا، یہ کسی صورت نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کھانے کی چیزوں کے متعلق ہے، یہ اعتدال ہے، یعنی گویا اعتدال یہ ہے
کہ نہ تو اتنا کم کھائے جس کی وجہ سے صحت متاثر ہو، صحت خراب ہو، بخل میں بالکل ہی کم کھا رہا ہے، بچا بچا کے رکھ رہا ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اتنا زیادہ کھا لے کہ جس سے صحت خراب ہو جائے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور کھا رہا ہے لیکن ضائع بھی کر رہا ہے، وہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو اس انداز سے استعمال کرے کہ ذرہ برابر ضائع نہ ہو، کسی کے استعمال میں آ جائے، اپنے استعمال میں آ جائے، یا دوسرے وقت میں استعمال میں آ جائے، یا جانوروں کے، پرندوں کے، دوسری چیزوں کے استعمال میں آ جائے، اللہ کی یہ نعمت ذرہ برابر ضائع نہ ہو۔ اور دوسری چیز ہے انسان کے استعمال کی چیزیں۔ استعمال کی چیزوں میں اعتدال یہ ہے، اللہ نے جو نعمت دے رکھی ہے، مثلا انسان کپڑے پہنتا ہے تو، اور گاڑی لی ہے، گھر ہے، جوتا ہے، اینک ہے، ٹوپی ہے، جتنی استعمال کی چیزیں ہیں، ان سب میں ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ انسان کی اس سے ضرورت پوری ہو جائے۔ مثلا کپڑا لیا، اس کپڑے سے جسم ڈھانپنا یہ انسان کی ضرورت ہے، کوئی بھی کپڑا لے کر اس کو سلوا کے پہن لے گا، جسم کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے ضرورت کا پورا کرنا۔ تو اگر یہ کر رہا ہے تو یہ تو بالکل ضرورت ہے اور اس کو پورا کرنا ہی ہے انسان نے۔ اس سے اگلا مرحلہ استعمال کی چیزوں میں کہ انسان کی ضرورت تو پوری ہو رہی ہے اس کپڑے سے، اس چیز سے، اس ٹوپی سے، یا کوئی بھی گھر ہے اس گھر سے، لیکن اگر اس سے اچھا کپڑا لے لے گا تو اس سے آرام زیادہ ملے گا، راحت زیادہ ملے گی۔ مثلا کپڑا انسان نے لیا ہوا ہے اور وہ کپڑا اس کو 100 روپے میٹر ملا ہے، اور دوسرا کپڑا یہ اس نے دیکھا وہ 150 روپے میٹر ہے، لیکن اس سے آرام جسم کو زیادہ ملتا ہے، راحت جسم کو زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ انسان اپنی راحت کے لیے نعمت کو، اللہ کی نعمت کو نعمت سمجھ کر اس کو استعمال کرے، جسم کو راحت پہنچائے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے، اس کی ضرورت ہے۔ اس سے اگلا مرحلہ ہوتا ہے آسائش۔ راحت سے اگلا مرحلہ ہوتا ہے آسائش، آرام۔ یہ یعنی ایک کپڑا ہے وہ 100 روپے میٹر ہے، اور ایک ہے 150 روپے میٹر ہے، اس سے آرام زیادہ مل رہا ہے، اور ایک ہے 200 روپے میٹر یا 500 روپے میٹر، اس سے آرام بھی زیادہ مل رہا ہے اور جسم کو اچھا بھی لگ رہا ہے۔ انسان کبھی دیکھتا ہے کہ یہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے، مجھے بس صرف اچھا ہی لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، اس کی وجہ سے زیادہ پیسے خرچ کر رہا ہے، تو اس کی بھی اجازت ہے، آسائش کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، بہت زیادہ ناز و نعمتوں سے بچا کرو۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ناز و نعمتوں میں دنیا میں نہیں پڑا کرتے، یہ گنجائش ہے، اجازت ہے شریعت کی طرف سے۔ اللہ نے اگر مالی وسعت اتنی دی ہو کہ انسان 100 روپے کی 100 روپے میٹر کے حساب سے بھی کپڑا پہن سکتا ہے، 1000 روپے میٹر، 10,000 روپے میٹر کے حساب سے بھی پہن سکتا ہے، لیکن یہ استعمال کر رہا ہے راحت کے لیے، آرام کے لیے، اس کو اچھا لگ رہا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ اس سے اگلا مرحلہ ہے کہ نمائش کے لیے پہن رہا ہے، نمائش کے لیے انسان استعمال کر رہا ہے، کپڑا ہے، اب یہ پہن رہا ہے 10,000 روپے میٹر والا، یہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کو بتلاؤں گا، لوگ دیکھیں گے کہ یہ اس نے اچھا پہنا ہوا ہے، کتنا اچھا کپڑا پہنا ہوا ہے، تو یہ منع ہے۔ اسی طرح جتنی چیزیں انسان نمائش کے لیے استعمال کرتا ہے، گاڑی میں بھی یہی سارے مراحل ہیں۔ ایک ہے انسان کو آنے جانے کی ضرورت ہے، وہ ہر گاڑی سے پوری ہوتی ہے۔ اس سے اگلا مرحلہ ہے ذرا اچھی گاڑی مل جائے، اس میں آرام ہو، اے سی ہو، ذرا آرام دہ ہو، جسم کو راحت پہنچے، یہ اچھی بات ہے، اور اچھی مل جائے، آسائش ہو، لگژری گاڑی ہو، اچھی ہو، یہ اس لیے استعمال کر رہا ہے، اللہ کی نعمت ہے، میرے جسم کو راحت مل رہی ہے، آسائش مل رہی ہے، آرام ہو رہا ہے، اللہ نے مال اتنا دیا ہے، استعمال کر سکتا ہے، گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے،
لیکن میں نے وہ بات عرض کی کہ اجازت تو ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ ایسے ناز و نعمتوں میں نہیں پڑا کرتے، پسندیدہ نہیں۔ ہاں اگر گاڑی لگژری اس لیے لے رہا ہے کہ لوگوں کو دکھاؤں گا، ہر کوئی دیکھے گا کہ دیکھو جی یہ بڑی گاڑی ہے اس کے پاس، اس طرح کی گاڑی ہے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے گھر بنا رہا ہے، کوٹھی بنگلہ بنا رہا ہے، اس میں بھی یہی مرحلہ ہے، صرف اس لیے بنا رہا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اگر نمائش کے لیے کر رہا ہے تو اس کی ممانعت ہے۔ یہ اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو وہ منع کی ہوئی یہ آخری مرحلہ ہے، اس سے باقی نیچے والے مراحل کی اجازت ہے۔ استعمال کی چیزوں میں اگر ضرورت کا درجہ ہو، راحت و آرام کا درجہ ہو، آسائش کا درجہ ہو، ان کی اجازت ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن نمائش کے لیے اگر کوئی کام کر رہا ہے، وہ کھانے میں کر رہا ہے، پہننے میں کر رہا ہے، گاڑی ہے استعمال میں کر رہا ہے، اپنے مکان میں کر رہا ہے، کسی بھی پہلو سے اگر اس لیے کر رہا ہے تو یہ منع ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اس سے اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ تو یہ کھانے پینے میں اور استعمال کی چیزوں میں اعتدال یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔